कम होती है, और जब हजूरी कम होती है तो लोग कहते हैं आज तो मैंने खुदावंद को फील ही नहीं किया। वो कहते हैं शायद आप खुदावंद है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जरा तलीमी बात आज सीख ले। हम चाहते हैं कि आप लोग स्पिरिचुअली भी बढ़े, ताकि तलीम के जरिए से जब आपको नॉलेज होगा, क्योंकि खुदा कलाम में कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। तो इस चीज को सीख ले, खुदा की प्रेजेंस मेरी रूह के अंदर मौजूद है, मैं रूह जानकर बदल हूँ। आप में से जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप एक्चुअली में एक रूह हैं और आपकी एक जान है, और आप एक बदन के अंदर रहते हैं। बदन ने मर जाना है, बदन ने मिट्टी के अंदर चला जाना है, लेकिन जो रूह और जान है, इन्होंने जिलाली बदन के साथ खुदावंद के हज़ूर में जाना है। तो ये सारी बातें मैंने अपना मैसेज शुरू करने से आपको बतानी थी, क्योंकि मेरे पास आज जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा का जलाल। तो अब हम अपने मजमून की तरफ आते हैं। मेरे साथ निकाले खरूज की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं तिलावत करना चाहता हूँ। मैं हर वाला रिपीट कर रहा हूँ। खरूज पुराने अहदनामे की दूसरी किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 18वीं आयत। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो ये कौन बोल रहा है? ये किसके अल्फाज हैं? ये मूसा के अल्फाज हैं। खुदावंद इसे हम कलाम है, खुदावंद इसे बात कर रहा है। ये वही मूसा है जिसने पानियों को 2 हिस्से होते देखा। ये वही मूसा है जिसने फिरौन के सारे लश्कर को उसके लश्कर में पानी के अंदर गर्क होते देखा। ये वही मूसा है जिसके वसीले से खुदा ने मुल्क मिस्र के अंदर बड़े बड़े अजायब जाहिर किए। ये वही मूसा है जिसके वसीले से खुदा ने बड़े बड़े करिश्मे जाहिर किए। लेकिन यहाँ पर हम इस शख्स के दिल की पुकार देख रहे हैं, हम इसके दिल की हालत पर गौर करते हैं कि ये खुदावंद से एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो जलाल मैं चाहता हूँ जिनके पास पेन है अंडरलाइन कर ले। जलाल के लिए इब्रानी के अंदर, इब्रानी जुबान के अंदर बाइबल असल में लिखी गई थी। जलाल के लिए इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है शिकाइना, इसका मतलब है ड्वेलिंग प्लेस। आप में से जितने लोग जानते हैं हैकल, खेमा इज्तिमा 3 पार्ट्स होते थे, सहन, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम। और पाक तरीन मकाम के अंदर खुदा के अहद का संदूक पड़ा होता था और वहां पर खुदा की गहरी हजूरी होती थी। इतनी प्रेजेंस, इतनी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस कि साल में सिर्फ एक बार सरदार काहिन को इजाजत होती थी कि वो उस पाक तरीन मकाम में जाए, और वो उसे सरदार काहिन की टांगों पर रस्सी बांध कर भेजते थे। रस्सी बांध कर क्यों भेजते थे? कि अगर इसकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो वो सरदार काहिन वो खुदा की हजूरी की सबब से उधर ही मान जाता था, तो वो उसको रस्सी से बाहर खींच लेते थे। तो द सेम वर्ड इधर यूज हुआ है, शिकाइना ग्लोरी, ड्वेलिंग प्लेस, खुदा की मस्तकल हजूरी जो कि मैनिफेस्टेडली वहां पर प्रेजेंट थी। दूसरा मायने जलाल के लिए है चेहरा देखना। इसके भी 2 थॉट्स हैं कि खुदा के सामने रूबरू चले जाना, पर्सनल इनकाउंटर करना। एक और इसका थॉट है कि खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाना। तो मूसा जब कह रहा था कि मुझे अपना जलाल दिखा, तो वो खुदावंद को कह रहा था मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा। तो यहाँ पर हम इस शख्स पर गौर करते हैं। तो सबसे पहला सबक हम में से जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आप क्या देखना चाहते हैं? हम बड़ा बड़ा कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने खुदावंद को कहा है दुआ में, खुदावंद मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ। भाई आपको मेरे मजमून का तो नहीं ना पता था, लेकिन क्या गीत आप गा रहे थे? रूह से रूह जब मिले। तो ये भी आगे जाके मैं बताता हूँ, हम रूह में बंधे हुए हैं। अगरचे हम बताते नहीं, लेकिन हम रूह में बंधे हुए, क्योंकि मेरा टॉपिक सारा इसी के ऊपर है। तो मैं बात कर रहा था जलाल की कि हम क्या देखना चाहते हैं। आज लोग आते हैं वो बड़े बड़े मौजज़े देखना चाहते हैं, आज लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी शिफाएं देखना चाहते हैं, आज लोग आते हैं खुदावंद के पास वो खुदावंद की पावर को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता दूं, जो पावर है वो
دوسروں کے لیے ہے. خداوند کی حضوری جو میں نے ایکسپلین کی ہے وہ خدا کی پاور ہے. اس کے وسیلے سے معجزے ہوتے ہیں, اس کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, لیکن جو پریزنس ہے وہ آپ کو بدلتی ہے, آپ کو چینج کرتی ہے. پہاڑ پر جانے کی وجہ سے خدا کی حضوری میں اس کے جلال کے اندر رہنے کے سفر کے اندر موسیٰ بدلتا جاتا تھا. موسیٰ کے چہرے کے اوپر ایک نقاب ہوتا تھا, اور جب یہ اپنا نقاب اتارتا تھا تو خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر ریڈیشن آتی تھی, اس کے چہرے کے اوپر وہ جلال ٹھہر جاتا تھا. تو پریزنس, جلال, خدا کے چہرے کو دیکھنے کی, خدا کو دیکھنے کی جو سفر ہوتا ہے وہ آپ کو تبدیل کرتا جاتا ہے. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں زبور 103 اس کی 7 آیت. وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام اسرائیل پر ظاہر کیے. بنی اسرائیل خداوند کو جانتے تھے اس کے کاموں کی وجہ سے کہ خداوند آسمان سے روٹی کھلاتا ہے, خداوند بٹیرے بھیجتا ہے, خداوند ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے. لیکن موسیٰ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ, اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر ظاہر کی, کیونکہ موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اپنی راہیں دکھا, مجھے اپنا جلال دکھا. تو اس کے اندر بھی یہ سبق ہے کہ لوگ بعض اوقات سے معجزوں کے لیے آتے ہیں, میرا فلانا معجزہ ہو جائے, میرا ویزا لگ جائے, اور مجھے یہ برکت مل جائے, مجھے گاڑی مل جائے, مجھے ہیلنگ مل جائے. معجزے ہوتے ہیں, میں معجزوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن معجزے آپ کو خدا کی بادشاہی کے اندر نہیں لے کے جائیں گے. خدا کی پریزنس, خدا کا جلال آپ کو اس کی بادشاہی کے اندر لے کر جائے گا. اور بنی اسرائیل کی میں نے بات کی, بنی اسرائیل نے 40 سال خداوند کے کام دیکھے. خداوند موسیٰ سے شکایت بھی کرتا تھا, 40 سال اس نسل کے نے میرے کام دیکھے, لیکن پھر بھی ان کے دل مجھ سے دور ہیں. آج میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, خداوند, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن خادم ہوتے ہیں, بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, اور ایک آدھا معجزہ نہیں ہوتا تو ناراض ہو جاتے ہیں خداوند سے, خداوند سے پھر جاتے ہیں. یورپ کے اندر آپ اگر کہانیاں سنیں تو ایسے ہوا ہے کہ معجزہ نہیں ہوا, کوئی عزیز مر گیا, بیمار تھا, مر گیا, اور انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا, کیونکہ وہ خداوند کو جانتے تھے اس کے کاموں کی وجہ سے. لیکن خداوند کی راہیں اور ہیں. یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی پاور کو بہت ڈسپلے کیا. یسوع مسیح نے لنگڑے چلائے, یسوع نے اندھوں کی آنکھیں کھولی, یسوع نے مردے زندہ کیے. کتنے بڑے بڑے کام نہیں اس نے کیے. اور پھر گڈ فرائیڈے والے دن یہی لوگ تھے جو اس کو کہہ رہے تھے اس کو مسلوب کرو, اس کو مسلوب کرو, اس کو مسلوب کرو. تم میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے چھوٹے بہن بھائیوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا اپنا اسٹائل چینج کریں. آج خداوند کی پریزنس کے اوپر غور کریں. میں تالمود پڑھ رہا تھا, یہودیوں کا تالمود, اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا, اس میں ہنوک کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا, اور یہ خدا کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا. کلام کہتا ہے چونکہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا اس لیے خداوند نے اس کو اٹھا لیا. تو ہنوک کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ یہ 6 مہینے اپنے آپ کو نظر بند کر لیتا تھا, یہ باہر نہیں جاتا تھا, یہ اپنے گھرانے سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا تھا, یہ اپنی فیملی سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا تھا. اور تالمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جلال, آسمان کا جلال اس کے چہرے پر آ جاتا تھا, اور جب یہ باہر نکلتا تھا تو لوگ ڈرتے تھے, لوگ اس کے چہرے پر نظر کرنے سے ڈرتے تھے, کیونکہ خداوند کی حضوری کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی بدلتا جاتا تھا. تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ڈونٹ رن آفٹر دا پاور آف گاڈ, رن آفٹر دا پریزنس آف گاڈ. معجزوں کے پیچھے نہ بھاگیں, معجزے کرنے والے کے پیچھے بھاگیں یسوع کے نام میں. اور جب آپ معجزے کرنے والے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کے اندر جو پریزنس آئے گی. میں ایک ٹیسٹیمنی سن رہا تھا, بہنین کہتے ایک عورت تھی, اس کو فالج تھا, بیڈ میں پڑی ہوئی ہے, اور کہتا میں اس کے پاس گیا ہوں دعا کرنے کے لیے, اور جب میں نے اس کے اوپر ہاتھ بڑھائے دعا کرنے کے لیے تو عورت نے میرے ہاتھ پیچھے کر دیے. تو کہتی ہے
پیچھے کر لیں اپنے ہاتھ، کیونکہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو یہ پریزنس چلی جائے گی میرے پاس سے۔ میں نہیں کہتا میں رونا شروع ہو گیا تو اس وقت نے کہا لا میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو خداوند کی پریزنس کے پیاسے ہیں، جو خداوند کی پریزنس کو ڈھونڈتے ہیں، اور آج خداوند ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی پریزنس کے پیاسے ہیں، جو اس کی پریزنس کے بھوکے ہیں۔ اور پریزنس میں نے آپ کو بتایا ہے، پریزنس خدا کی کدھر ہے؟ پریزنس میری روح کے اندر ہے، پریزنس میری روح کے اندر ہے۔ اب میں آپ کو چابیاں دوں گا، میں نے آپ کو بتا دیا خدا کا جلال کیا ہے، خدا کی پریزنس کیا ہے۔ اب آپ نے اس پریزنس کے اندر جانا کیسے ہے؟ یونا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت آپ میرے ساتھ نکال لیں، بڑا زبردست حوالہ ہے۔ یونا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائے گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ اب یسوع کا جواب سنیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے دعوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو میں جو بات آپ کے ساتھ، اب آپ نے میری بات بڑے دھیان سے سنی ہے، باتیں آپ کائنڈلی اپنا کیجیے، کیونکہ اگلے 15 منٹ جو ہیں اس کے اندر تعلیم ہے، اور اس کے بعد یہ تعلیم فقط تعلیم نہیں رہے گی۔ جتنے لوگ آج خداوند سے اس کا ریولیشن مانگیں گے تو خداوند اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلی چابی جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کل یور سیلف، اپنے آپ کو مسلوب کریں۔ اور اس کی جو یہ آیت ہے نا، یا اس پہ ذرا غور کریں، 24ویں آیت پہ ذرا غور آپ نے رکھنا ہے کہ لکھا ہے میں تجھے سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے۔ تو میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں اور میں یہ بات کرتا رہوں گا کہ ہم ایک انسان روح جان اور بدن کا مرکب ہے۔ ہم یہ 3 پارٹس ہیں ہمارے، اور جو ہماری روح ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری رہتی ہے، لیکن ایک بیج کی طرح، ایک دانے کی طرح اس کے ارد گرد ایک شیل موجود ہے، اس کے ارد گرد ایک کور موجود ہے، اور وہ کور بڑا اسٹرانگ ہے، وہ جو اس کے اندر آپ کا جسم ہے۔ اور زندگی کدھر ہے؟ خدا کا پاک روح کدھر رہتا ہے؟ میری روح کے ساتھ رہتا ہے، لیکن کور کا ٹوٹنا بڑا ضروری ہے۔ میں آلریڈی آپ سے بیان کر چکا ہوں، آپ کام پہ جاتے ہیں، آپ سکولز کے اندر جاتے ہیں، آپ ریلیٹیوز کے اندر جاتے ہیں، تو آپ کی جان آل دا ٹائم پاک روح کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو شیل کا ٹوٹنا بڑا ضروری ہے، مسلوب ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم بیج کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیج جب مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، مٹی کو ٹچ ہوتے ہی اس کا شیل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص مسلوب ہوتا ہے، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اور اگر وہ مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اگر وہ اس کی تعلیم پر غور کرتا ہے، تو شیل ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، جان ٹوٹنی شروع ہوتی ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ہماری روح اتنی کمزور ہوتی ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہ روح کو نشو نما کی ضرورت ہے۔ ہم مسیح میں بچے ہیں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک دم سے میچور نہیں ہو جاتے۔ ہماری روح کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو کلام کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو خدا کے پاک روح کی رفاقت کی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ پورا دن یا 2-3 دن کھانا نہ کھائیں، آپ ویک ہو جائیں گے نا، تو ہم تو پتہ نہیں ہفتہ کلام بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تو روح کی خوراک ہے۔ تو اگر میں اپنی روح کو ہی فیڈ نہیں کر رہا تو میرے ارد گرد شیل کیسے ٹوٹے گا؟ میرے ارد گرد یہ کور کیسے ٹوٹے گا؟ تو بیسکلی میں اس میں سے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ روح کا ایکٹیویٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ روح سے روح جب ملے، روح سے روح کب ملتی ہے؟ ہمیں سے بعض لوگ جان کے اندر خدا کو صرف تجربہ کرنا چاہتے ہیں، جان کے اندر ہم کہتے ہیں کچھ مجھے فیل ہونا چاہیے، مجھے کچھ
کچھ فیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب خدا میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن خدا کی پریزنس کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلانے چرچ میں خدا آتا ہے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلانی جگہ پر خدا آتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے اندر خدا رہتا ہے. اپنے دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھنا شروع کریں. آپ ایک بار تلاش تو کریں, باطن کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں. خدا آپ کے اندر رہتا ہے, اور جیسے ہی آپ کی جان اور آپ کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا تو آپ روح میں خدا سے باتیں کریں گے. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب روح میں خدا سے باتیں ہوتی ہیں نا, وہ سب سے بیسٹ باتیں ہوتی ہیں. خدا کی آواز جو ہے نا وہ روح کے اندر آتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا ہوگا؟ اپنے ہاتھ ذرا دکھائیں. یہ دیکھیں آپ کے درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہے؟ یہ آواز آتی ہے روح کے اندر. روح کے اندر کیسے آتی ہے؟ جب میرا ذہن مجھے میرے بچوں کی طرف نہیں, میرے رشتہ داروں کی طرف نہیں, میری نظریں خدا پر لگی ہوئی ہیں, تو پھر روح کے اندر عہد کے صندوق کے اوپر سے آواز آتی تھی. ہاللیلویا. عہد کے صندوق کے اوپر سرپوش تھا, اور خداوند نے موسیٰ کو کہا تھا وہیں پر میں تیرے ساتھ باتیں کیا کروں گا. لکھا کہ جب موسیٰ پاک ترین مقام میں چلا جاتا تھا تو اس سرپوش کے درمیان کے اندر سے اس کو آواز آتی تھی ہبا کا شندا. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی روح ہے جہاں پر خدا کی تلاش ہوتی ہے. اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, خداوند ہمیشہ آگ میں نہیں ہوتا, خداوند ہمیشہ زلزلے میں نہیں ہوتا, خداوند ہمیشہ آندھی میں نہیں ہوتا. یاد آ گیا ایلیا جب پہاڑ پر خداوند سے ملنے گیا تھا تو لکھا ہے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا پر خداوند اس میں نہیں تھا. پھر آگ آئی, خداوند آگ کے اندر بھی نہیں تھا. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا, آندھی آئی, خداوند اس کے اندر بھی نہیں تھا. پھر لیکن ایک لکھا ہے پھر ایک دبی سی آواز آئی, ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دبی آواز ہوتی ہے ہم اس کو نا بعض اوقات مس کر دیتے ہیں. آج سے اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کریں. جب آپ گناہ, یہ جو آواز ہے نا یہ آپ کو گناہ سے بھی قائل کرتی ہے. بیٹا ادھر تو دغا بازی کر رہا ہے, ادھر تو 2 نمبری کر رہا ہے. ہم نا یہ آواز کو دبا دیتے ہیں. اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسے بیابان نے آزمانے کے دن کیا تھا. پہلی چابی kill yourself, kill your soul, kill your body. اس کا یہ مطلب کہ مار دینا اپنی باڈی کو. اس کا یہ مطلب ہے دنیا کی خواہشوں سے بھاگو. اگر تم جسم کی خواہشوں کو پورا کرو گے تو ہلاک ہوگے, لیکن اگر تم روح کی خواہشوں کو پورا کرو گے تو جو لوگ روح کی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. خدا نے بڑے لوگوں کو بلایا اپنی بادشاہ کے اندر, لیکن آخری دن, آخر والے دن شوق لگے گا سب لوگوں کا, کیونکہ برگزیدے جو سینٹس ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کلیئر سر. دوسری چابی میں آپ کو اب دینا چاہتا ہوں, آج اپنی دعاؤں کو چینج کریں. زبور 100 اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شکر گزاری اور حمد کا ذکر ہے. اس کے پھاٹکوں میں اور اس کی بارگاہوں میں آپ نے داخل ہونا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں شکر گزاری. خداوند شکر گزاری پسند کرتا ہے. ہم جب دعا شروع کرتے ہیں نا ہم گاڑی چڑھا دیتے ہیں, مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ فلانی برکت, میرے بچہ بیمار. میں کہتا ہوں یہ برا نہیں ہے, لیکن ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ خداوند کی بارگاہوں میں جاتے ہیں کلام کہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے give thanks to the Lord, thank you کہتے ہوئے خداوند کی بادشاہ میں داخل ہونا ہے. اور جب آپ شکر کرتے ہیں, جب آپ تھینک یو کہتے ہیں تو خداوند خوش ہوتا ہے. کتنے بوڑھیوں کو شفا ملی تھی؟ 10 کے 10 کو شفا ملی تھی. شکر گزاری کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ ایک واپس آیا تھا. تو دیکھیں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ خداوند کو آپ کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے, خداوند کو آپ کے بکس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بکیں بنائی ہوتی ہیں, ہم کھول کے سب سے پہلے ہم پوری بک خداوند کو پڑھ کے سکھاتے ہیں. نو, آج اپنی دعا چینج کریں, آج سے تھینک یو کرنا شروع کریں. اتنی چیزیں شکر کرنے کے لیے. خداوند میں اپنی زندگی کے لیے طرح شکر کرتا ہوں, خداوند اپنے گھرانے کے لیے طرح شکر کرتا ہوں, اپنے خداوند تیرے کلام کے لیے, تیرے روح القدس کے لیے. اور اگر آپ سے بولنا نہیں نہ چاہتا ایک رجسٹر کے اوپر لکھ لیں 20 سے 25 چیزیں لکھ لیں جن کے لیے آپ نے تھینک یو کرنا ہے. اور جب دعا میں جاتے ہیں تو خداوند کو تھینک یو کرتے ہوئے جب آپ جائیں گے نا تو یقین جانے خداوند اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں آپ کی بلیسنگس. تو پرنسپل یاد رکھنا ہے خدا کے جلال میں جانے کا کہ تھینک یو کہتے ہوئے. سیکنڈ چیز پریز, حمد کرتے ہوئے اس کی
बारगाहों में दाखिल हो। हम्द का मतलब है खुदावंद को बयाना, उसकी खुदाई को बयान करना। वो हमारा मबूद है और हम उसके आबिद हैं। तो खुदावंद को बयाने का क्या मतलब है कि ऐ खुदावंद तेरी खुदाई के लिए तेरा शुक्र हो। मैंने उनको इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। तो हम्द करना भी जरूरी है। जब आप खुदावंद की जात पर गौर करते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक बाइबल की एक एक बुक यीशु मसीह की तरफ निशानदेही करती है। अगर आप मत्ती की इंजील को पढ़े, उसके अंदर वो आपको उस्ताद के तौर पर नजर आता है। अगर आप मरकस की इंजील को पढ़े तो उसमें वो आपको इख्तियार वाले के तौर पर नजर आता है। अगर आप लूका की इंजील पढ़ते हैं, उसके अंदर वो आपको निजात दहिंदे के तौर पर नजर आता है। और अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो इसके अंदर वो आपको खुदा के बेटे के तौर पर नजर आता है। तो जब आप खुदावंद को उसकी हम्द करेंगे, जब उसकी खुदाई को बयान करेंगे, तो खुदावंद इस चीज को पसंद करता है। ज़बूरों की किताब पढ़ ले, दाऊद कैसे हम्द करता था। खुदावंद तो तख्त नशीन है, खुदावंद समुद्रों पर तख्त नशीन था। खुदावंद की आवाज आके शोलों को चीरती है। ऐ खुदावंद तो नूर को चादर की तरह ओढ़ता है। सेकंड चीज याद रखना, हम्द करना बड़ा जरूरी है। हम्द और शुक्रगुजारी करते हुए उसके भाट और उसकी बारगाहों में दाखिल होना है। दूसरा मैंने आपको कहा दिया, मैं एंड कर रहा हूँ बस। तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, एक चीज आपने आज प्रैक्टिस करनी है, खुदा के हुजूर में खामोश रहना सीखें। ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। बेहतर आप निकाल लें और इसको पढ़ें। ज़बूर 46 उसकी 10 आयत हूँ, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। खुदावंद कह रहा है मेरे हुजूर में खामोश रहना। अब मैं खामोश होने का ये नहीं कि आपने चुप्पी हो रहना है, गालियाँ भी बजानी है, लेकिन ये जो खामोशी है ये जिस्मानी खामोशी की बात नहीं होगी, ये मेंटल खामोशी की बात नहीं होगी, ये अंदर की खामोशी है, रूह की खामोशी की बात हो रही है। आप कैसे खामोश होते हैं? जिसने इन पर अमल करना है। नहीं तो अगर आप मैसेज सुनकर चले जाएंगे ना तो ये आपके लिए पैसे नहीं रहेगा, लेकिन अगर इस पर अमल करेंगे ना तो ये आपके लिए रेवलेशन बनेगा। तो मैं बात कर रहा था खुदा का कलाम, उस पर ध्यान करने से मैं खामोश हो जाता हूँ। हबक्कूक की किताब में लिखा है खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन में उठा है, सारी ज़मीन उसके हुजूर में खामोश रहे। तो जब हम उसकी प्रेजेंस के अंदर जाना चाहते हैं, जब हम खामोश हो जाते हैं, तब खुदावंद बात करना शुरू करता है, तब खुदावंद बोलना शुरू करता है। तो ये मैं इस टॉपिक पे भी आपको मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता। इसमें ज़बूर 42 के 7वें आयत है, मेरे साथ उसने देखने वहाँ पर लिखा है गहराओं गहराओं को पुकारता है, डीप कॉलिंग अनटू डीप। तो मैंने क्या समझाया सारा कुछ कि खुदा की प्रेजेंस मेरी रूह के अंदर है। खुदा की प्रेजेंस, अगर मैंने गहराइयों के अंदर जाना है, अगर मैंने गहराइयों के अंदर जाना है तो मुझे उसको गहराई से पुकारना पड़ेगा। नहीं तो हजूरी या मामूरी ये तो आते रहेंगे और आती रहती है और आते रहेंगे, लेकिन जो खुदावंद का जलाल है ना वो रूह के अंदर पोशीदा रहता है। इसलिए जब आप आज के बाद खामोश रहेंगे उसके दूर, आज से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने घर जाके जब सुबह के टाइम उठते हैं एक दुआ करके 10 मिनट खामोश रहना है और खुदावंद से कहना है मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बात कर। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप सुबह से ज़्यादा खुदावंद का इंतज़ार करेंगे तो आप उसकी ये आवाज़ को आता सुनेंगे। मैं अपनी बाइबल क्लास में बैठा हुआ था, तो मैंने खुदा की क्लियर आवाज़ सुनी और हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने यही बोला कि आप खुदावंद के हुजूर में रहें और खुदावंद को बोले कि मेरे घराने पर नजर कर। अभी मैंने सिर्फ इतनी बात बोली, खुदावंद मेरे घराने पर नजर कर, एकदम से जैसे किसी ने मुझे पानी पिलाया। और खुदा का पाकरू ऐसे ही होता है, ऐसे लफ्ज़ मेरे अंदर गए कि मेरी नज़र तुम सब पर है ताकि तुमको नेक अजर बख्शूं। तो खुदावंद की आवाज़ को ढूंढे, वो रूह में रूह के साथ मिलना शुरू करें, रूह में खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखें, क्योंकि वहाँ पर उसकी गहरी हज़ूरी रहती है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। अब तलीम हो चुकी, अब वक्त है तजर्बे का। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आपने दुआ करनी है, जब